مومن مومن کا بھائی. ایک تو رشتہ جو ہے وہ خونی رشتہ ہوتا کہ ایک باپ سے 2 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، یا ایک بیٹی ایک بیٹا ہو، اور یا اس کے 2 بیٹے ہوں تو آپس میں بھائی 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 بہن ہیں. ایک رشتہ تو خونی رشتہ ہے اور ایک رشتہ ایمانی رشتہ ہے. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوان. مسلمان جو ہے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا کہ ان المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی. یہ کون سا رشتہ؟ یہ ایمانی رشتہ، ایمان والا رشتہ. قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رحماء بینہم. یہ ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ آپس میں بڑی پیار و محبت سے، شفقت سے رہنے والے ہیں. اور آگے دوسری بات اللہ نے فرمائی اشداء علی الکفار. تو ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا قرآن اس کا حکم دیتا ہے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں. کبھی تو ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان آپس میں مواخات کروا دیا. اور ان کا جذبہ دیکھیے انصار کا. مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو انصار نے ان کی بڑی مدد کی. گھر بار چھوڑ کر کے گئے. کسی کے ساتھ اولاد ہے، کسی کے ساتھ اولاد نہیں. جو ایمان کی حالت میں جیسا تھا ایسے ہی نکل گیا. گھر بار، دھن دولت، جاؤ جلال جتنا سب مکے میں ہی چھوڑ گئے. اور جب مدینے میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے مواخات کروائی. تو انصار نے کہا کہ بھائی یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے جو خوبصورت ہے تم اس کو بتاؤ، جو تمہیں اچھی لگے بتاؤ، میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو. قرآن اسی کا تو پیغام دیتا ہے. رسول اللہ نے یہی پیغام دیا. جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اتنا خیر خواہ ہوگا تو معاشرہ خوبصورت ہوگا، معاشرے میں خرابیاں پیدا نہیں ہوگی. لڑائی جھگڑے، فساد، کینہ، عداوت، دشمنی، ان ساری چیزوں سے ہمارا معاشرہ پاک اور خوبصورت ہے. لیکن آج یہ تو ایمانی رشتہ ہم نے بتایا، خونی رشتہ. آج بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے اس کی شکایت کرتا پھرتا ہے، اس کی دشمنیاں ادھر ادھر پھیلاتا ہے. کل ایک زمانہ تھا رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کام کر کے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے عملاً اس کو کیا اور اطراف عالم نے اس عمل کو پہنچایا. صرف زبانی ان کا کام نہیں تھا کہ زبان سے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اگر زبان سے کچھ کہا تو اس پر عمل بھی کیا. ایمان والے کی صفت یہی بیان کی گئی ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آج ہماری ماتحتی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ماں اور باپ ہیں. ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں. ایمان والے کا ہم نے رشتہ بتایا جو آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے خونی رشتے کے بارے میں کیا معاملہ کرتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں. آپ بہت ہی ہلکے انداز میں
آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور نرم قدم، بالکل ہلکا قدم آپ زمین پر رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی نیند کھل گئی، فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کا یہ انداز، اتنی آہستہ سے اٹھنا اور زمین پر قدم رکھنا۔ فرمایا کہ عائشہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے، میرے بیدار ہونے کی وجہ سے تمہاری نیند میں خلل پڑے، تمہاری نیند میں خلل پڑے۔ اتنا کیا کہ اللہ کا رسول۔ اور آج ہمارا حال کیا؟ دھڑ 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 گئے، کوئی سو رہا ہے کچھ خیال نہیں، جیسی تیسی باتیں کرنے لگے، شور وغیرہ کرنے لگے، پتہ چلا کہ پڑوس کے گھر میں کوئی مریض آدمی ہے، رات بھر نہیں سویا، کراہتا رہا، چلاتا رہا اور پریشانیوں میں مبتلا رہا، ایک سیکنڈ میں اس کو نیند نہیں آئی، لیکن ہم اسی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، شور بج رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ؟ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ تو ایذائے مسلم ہے۔ ایک تو مسلمان کا حق ہے اور دوسرے پڑوسی کا حق ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اوپر اپنے ماں باپ اور اولاد کا حق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی غرض سے تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے اور ایک لسٹ بنی ہوئی، کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، چل نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، روزی کا سامان پیدا نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے، جہاں تک ان کی حکومت ہے وہاں تک کی انہوں نے لسٹ بنا رکھی تھی، اور سامنے ایک خادم کا نام بھی لکھا تھا کہ فلاں بوڑھا ہے، اس کی خدمت کا کام فلاں انجام دے گا، ایک لنگڑا ہے اس کی خدمت کا کام فلاں انجام دے گا، ایک بیوہ ہے اس کے گھر روزی رزق پہنچانے کا سامان فلاں شخص کرے گا، سب کا نام لسٹ میں رکھا ہوا۔ ایک بڑھیا تھی اور اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا، اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ جب ان کی لسٹ دیکھی عمر فاروق نے تو عمر فاروق نے کہا کہ اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہے، اس کی خدمت کو میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے اس بڑھیا کے گھر۔ کہا کہ اما جی خیریت سے ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کچھ کام ہو تو بتا دیں۔ بڑھیا نے کہا کہ کام کرنے والا آیا اور کر کے چلا گیا، کام کرنے والا آیا کر کے چلا گیا۔ کام کیا ہوتا تھا؟ کنویں سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا، باہر سے کچھ سامان لانا ہوتا تھا، یہی تو کام ہوتا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ کون سا قد لے گیا آج، بڑی سویرے کام کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن فجر سے پہلے گئے، فجر سے پہلے گئے اور کہا کہ اما جی میں آیا ہوں کہ آپ کی خدمت کرو، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اما جی نے کہا کہ کام کرنے والا آیا کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق نے پوچھا وہ کون شخص ہے جو ایسے وقت میں آتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کو، ذرا اس کا حلیہ بتائیے، کیسا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، پتلا ہے، سانولا ہے، گورا ہے۔ اما جی نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو دیکھا نہیں، وہ جب آتا ہے تو کہتا ہے گھر والوں پردہ کر لو، میں کام کرنے کے لیے آ گیا۔ گھر کا جو کام ہوتا تھا، باہر سے سامان لانا ہوتا تھا، وہ شخص لا کے رکھتا ہے اور رکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ میں آج تک میں اس کی نہ شکل دیکھی نہ مجھے اس کے نام کا پتہ ہے۔ عمر فاروق تھے، اسلام لائے 40ویں نمبر پر، لیکن جہد اور ریاضت کی وجہ سے دوسرے خلیفہ بنے۔ کائنات میں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا مرتبہ۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ بھائی اس کا سراغ تو لگانا پڑے گا، کون آتا ہے خدمت کر کے جاتا ہے۔ عمر فاروق عشاء کی نماز کے بعد ہی اس بڑھیا کے گھر کے پاس جا کے چھپ گئے اور سوچا کہ جو بھی آئے گا میں اسے دیکھوں گا کون۔ وہ تاریک رات ہوتی تھی، آج کی رات کی طرح مرکریاں اور لائٹیں اور روشنی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، رات کا گھپ اندھیرا، ظلمت و تاریکی ہوا کرتی تھی، لوگ پہچاننے میں نہیں آتے
کون آیا کون گیا، پاؤں کی آہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی آیا. بہرحال چھپ کر کے عمر فاروق دیکھ رہے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی آ رہا، سلام کیا، پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ وعلیکم السلام، میں ابو بکر. فرمایا کس لیے آئے؟ کہا کہ میں تو اس بڑھیا کے گھر آتا ہوں، اس کا کچھ کام میں کر دیتا ہوں. عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں اس بڑھیا کے نام کے آگے آپ اپنا نام لکھ دیتے کہ میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے جاتا ہوں؟ ابو بکر نے کہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا تھا، مجھے کسی انسان کو دکھانا نہیں تھا کہ میں وہاں اپنا نام لکھوں. ظاہر سی بات ہے جب خلیفہ وقت اپنی رعایا کا اتنا خیال کرے گا تو ملک میں تو امن چین ضرور ہوگا، ملک میں بربادی تو نہیں پھیلے گی، ملک میں بے چینی فتنہ اور فساد تو نہیں پھیلے گا. ظاہر سی بات ہے ملک میں امن و امان پھیلے گا. اور یہ چیز ہم دوسرے کو کیوں سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے خود ہمیں سیکھنی چاہیے. ہم تو راگ الاپتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کی یہ شان تھی، ابو بکر صدیق کی یہ شان تھی، ابن ابو قحافہ کی یہ شان تھی، لیکن ابن ابو قحافہ کی جو زندگی تھی ان کے طرز زندگی پر ہم نے کتنا عمل. اس کے آگے اور سنیے، عمر فاروق نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین کے پاؤں میں چپل نہیں، خلیفۃ المسلمین کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. عمر فاروق نے کہا کہ حضور سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ بات. فرمایا عمر میں رات میں اٹھتا ہوں اور رات میں لوگ سو جاتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، چلنے کی بھی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہے. اگر میں چپل پہن کر کے نکلتا، اس چپل کے پہن کر جو میں چلتا، اس کے چلنے کی کھٹکھٹ جو آواز آتی، کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے. اسی لیے میں ننگے اور دبے اور نرم پاؤں سے راتوں میں چل کر کے اس بڑھیا کے گھر آتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی مریض سو رہا ہو سکتا ہے کوئی پریشان حال سو رہا ہو سکتا ہے کوئی انسان سو رہا ہو اور میرے چلنے سے اس کی نیند میں خلل ہو. نیند کسی کی خراب نہ ہونے پائے. خلیفہ وقت ننگے پاؤں چلتا تھا اور آج ہم روڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، پیچھے سے کوئی مریض جا رہا ہو، پیچھے سے کوئی ایمبولینس ایمرجنسی میں ہو، کوئی اپنی کار سے کسی کی ماں بیمار ہو، کسی کی بیٹی ہاسپٹل میں ہو، کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہو، اس کی بیوہ اس کے گھر کی اس کی بہن پریشان ہو، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، یا کسی کے گھر کوئی بھوکا پڑا ہو، اس کو پیاس کی شدت ہو، کھانے کی شدت ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہارن دیتا رہے پیچھے سے، ہمیں کیا مطلب؟ روڈ تو ہمارے باپ کی جاگیر بن چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور اس کے اعضاء اور جوان سے مسلمان محفوظ رہے. لیکن آج نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر والے ہم سے محفوظ ہے، نہ راستہ چلنے والا معمول ہے، نہ ہمارے گاؤں والے معمول ہے. ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کے لیے جھگڑے اور فساد، ایک دوسرے کا آپس میں کینہ کپٹ بغض عداوت دشمنی ہمارے معاشرے میں رائج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. رسول اللہ کی تعلیم یہی تھی، رسول اللہ کی تعلیم یہی تھی. رسول اللہ نے یہ تعلیم نہیں دیا تھا. آگے چلیے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا زمانہ ہے. عمر فاروق رات میں حکومت کا کام انجام دیا کرتے تھے، گورنری کا کام انجام دیا کرتے تھے، اور رات میں عمر فاروق گلی اور کوچے میں نکلتے تھے. میری رعایا کا کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی بیوہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشان تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی مریض تو نہیں.
کوئی بوڑھا جو نہ چل سکتا ہو پانی پینے کے لیے، وہ پیاسا تو نہیں مر رہا؟ عمر فاروق رات کے ہر پہر اپنی رعایا کے لیے چل کر کے گلیوں میں، کوچوں میں، آبادیوں میں، خطے میں، شہروں میں، سب میں نکل کر کے عمر فاروق سب کو دیکھتے تھے کہیں کوئی پریشان تو نہیں۔ اور آج ہماری ماں اپنے کمرے میں تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کی رات کا آنسو جو آنکھوں سے نکلتا ہے، جو ہم نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہے، ہمارا باپ جو اس نے محنت اور مشقت کے ساتھ ہماری پرورش کیا تھا، وہ رات کے اندھیروں میں اپنی اولاد کے لیے روتا ہے، لیکن اولاد اپنے کمروں میں اپنی بیوی، اپنی اولادوں کے ساتھ مست پڑی ہوئی، تو دوسرے کا کہاں سے خیال ہے؟ دوسرے کا کہاں سے خیال ہے؟ بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہے، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اچھا وہ پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، سب کے حقوق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے رعایا کی خبرگیری کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم تھے۔ ایک مدینے کے شہر کے کنارے نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ آگ جلا کر کے وہ ہڈیا اس پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کو چلا رہی تھی آہستہ آہستہ، اور اس کے 2 بچے اس کے بازو میں بیٹھے ہوئے۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی جب وہ پوچھتے ہیں تو اتنی رات کو جاگ کر کے کیا کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا میں بیوہ ہوں، یہ میرے 2 بچے ہیں، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے کھانے کا، کھلانے کا، پکانے کا کہ میں اپنے بچے کو کھلاؤں۔ میں نے ہڈیا میں پانی ڈال دیا اور اس کو چلا رہی ہوں تاکہ بچے، میرے بچے پورے دن کے بھوکے ہیں، میں اس لیے چلا رہی ہوں تاکہ بچے سمجھے کہ ماں ابھی کھانا پکا کر کے مجھے کھلائے گی، حالانکہ برتن میں کھانا نہیں ہے، صرف پانی پک رہا ہے، اور یہ میرے بچے اس تصور میں کہ ماں ابھی کھانا دے گی، ہو سکتا ہے نیند آ جائے، سو جائے۔ عمر فاروق وہاں سے فوراً اٹھتے ہیں اور اسلم کو لے کر کے بیت المال سے وہ سامان نکالتے ہیں کھانے کا، اور گھی اور شہد لیتے ہیں اور لے جا کر کے اس عورت کو دیتے ہیں۔ اس سے پہلے سنیے، عمر فاروق نے کہا اسلم یہ میری پیٹھ پر لا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، بادشاہ ہے، تقریباً 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر کیا کہتا ہے؟ اسلم اس کو میری پیٹھ پر لا دو۔ اسلم غلام فرمایا کہ حضور میرا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کو میری پیٹھ پر لا دیے، اس کو میری پیٹھ پر لا دیے۔ عمر فاروق کا جواب سنیے، فرمایا اسلم قیامت کے دن جو میرے گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ تم نہیں اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے، اس لیے میری ہی پیٹھ پر لگے رہنے دو اور وہاں تک لے جانے دو۔ وہاں لے گئے، اس عورت نے کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا۔ اسلم نے کہا امیر المؤمنین اب چلیے، اب آپ نے سامان پہنچا دیا۔ خلیفہ وقت نے کہا نہیں ابھی رکو۔ بچوں نے کھا لیا، کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد عمر نے کہا کہ چلو، تو اسلم کو ان کے غلام سے پوچھا کہ خلیفہ وقت یہ بتائیے آپ نے کھانا دے دیا، کھانا دینے کے بعد آپ وہاں رکے کیوں؟ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق نے کہا اسلم تم سمجھے نہیں میری بات کو، بات یہ تھی جس بچے کو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں رو کر دیکھ رہا تھا، وہ رو رہے تھے، میری آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، تو میں یہ چاہتا تھا ان بچوں کا پیٹ بھرے، اور پیٹ بھرنے کے بعد میں ان کی ہنسی اور ان کی مسکراہٹ اپنی اسی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں روکا۔ یہ افسانہ ہے، ایک گڑھی ہوئی بات ہے، ایک سچا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے تو معاشرے خوبصورت تھے، آپس میں مودت، محبت، پیار، الفت اور معاشرہ خوبصورت ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم نے پیدا کیا۔ اگر ہمارے کسی بھائی سے ہم کو تکلیف پہنچی تو کیا مجال ہے ہم معاف کر دیں؟ اگر وہ ہم کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو ہم اس کی جان لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ کے زیادہ قریب۔ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے؟ ایک حمید وہ تھے
جو کسی بڑھیا کا راز معلوم کر کے، کسی بیوہ کا راز معلوم کر کے اس کا کھانا پہنچایا کرتے تھے، آج ہم وہی ہے کہ آج ہم اپنی ماں اور باپ کا حق نہیں پہنچا سکتے. آج ہم وہی ہے، گھر میں ماں بھوکی پڑی رہتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. پڑوسی بھوکا پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. محلے میں، گاؤں میں کتنی بیچاری بیوائیں ہیں جن کے بچے بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور ہماری اولاد ڈبل ڈبل کپڑوں میں اور اس کے پیسوں سے بچتی ہے اور عیش و شان کے ساتھ رہتی ہے. لیکن ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، ان کی ہم